السلام مسنون قاسمی ویژن میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ناظرین آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں بی اے اردو سیمسٹر 6 MJC 12 سے پڑھیں گے نظم عقل و دل۔ یہ علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ ناظرین اگر آپ لوگ اس چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کی نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک صحیح سلامت پہنچ سکے۔ آئیے اسکرین پر دیکھیں، بی اے اردو سیمسٹر 6 MJC 12 نظم ہے عقل و دل، علامہ محمد اقبال کی لکھی ہوئی ہے۔ نظم کا پس منظر دیکھیں۔ علامہ اقبال کی یہ مشہور نظم ایک مکالمہ ہے، یعنی مکالمہ کہتے ہیں بات چیت کو۔ اس نظم کے اندر عقل و دل کے درمیان جو بات پیش کیا گیا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اسی کو مکالمہ کہتے ہیں۔ تو اس میں انسانی وجود کی دو بڑی طاقتوں یعنی عقل اور دل کے درمیان تقابل پیش کیا گیا ہے۔ مرکزی خیال عقل کا دائرہ مادی، ظاہری، رہنمائی اور منطقی ہوتا ہے۔ دل کا دائرہ روحانیت، باطنی حقیقت اور اللہ کی پہچان یعنی معرفت۔ نتیجہ عقل راستہ دکھاتی ہے لیکن منزل تک صرف دل یعنی عشق کیا ہے پہنچاتا ہے۔ آئیے اس نظم کا پہلا شعر دیکھیں۔ عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا، بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں میں۔ رہنما راستہ دکھانے والا۔ اس نظم کا آغاز عقل اور دل کے دلچسپ مکالمے سے ہوتا ہے۔ عقل بڑے فخر اور غرور کے انداز میں دل سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ دنیا میں جو لوگ سیدھا راستہ بھول کر بھٹک جاتے ہیں، میں ہی ان سب کی بڑی رہنما ہوں اور انہیں بھٹکنے سے بچاتی ہوں۔ آگے دیکھیں ناظرین، ہوں زمیں پر گزر فلک پر میرا، دیکھ تو کس قدر رسا ہوں میں۔ فلک آسمان، رسا پہنچنے والی، طاقتور۔ اس شعر کے اندر عقل اپنی طاقت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہتی ہے، میری پہنچ صرف اس مادی زمین تک محدود نہیں بلکہ آسمانوں کی وسعتوں اور کائنات کے رازوں تک میری اڑان ہے۔ عقل دل کو تانا دیتی ہے کہ ذرا میری طاقت اور رسائی تو دیکھ، میں زمین و آسمان ہر جگہ حکمرانی کرتی ہوں۔ ناظرین ویڈیو پسند آ رہی ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، خاص طور سے بی اے اردو سیمسٹر 6 کے طلبہ و طالبات تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ آگے دیکھیں ناظرین، کام دنیا میں رہبری ہے میرا، مثل خضر خجستہ پا ہوں میں۔ رہبری رہنمائی، راستہ دکھلانا، مثل خضر خجستہ پا مبارک قدموں والا خوش نصیب۔ عقل خود کو حضرت خضر سے تشبیہ دیتی ہے جو بھٹکے ہوئے مسافروں کو راستہ دکھانے کے لیے مشہور ہیں۔ وہ کہتی ہے جس طرح خضر علیہ السلام مبارک قدموں والے رہنما ہیں، اسی طرح اس مادی دنیا کی الجھنوں میں انسانوں کی درست رہنمائی کرنا صرف میرا ہی کمال ہے، یعنی عقل کہتی ہے۔ آگے دیکھیے، ہوں مفسر کتاب ہستی کی، مظہر شان کبریا ہوں میں۔ مظہر شان کبریا ہوں میں، مفسر تشریح کرنے والی، تفسیر کرنے والا، راز زندگی کتاب کائنات، مظہر ظاہر کرنے کی جگہ نمونہ، کتاب ہستی والے، اچھا، شان کبریا اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت۔ عقل کا دعویٰ ہے کہ یہ کائنات ایک پیچیدہ کتاب کی طرح ہے اور میں واحد طاقت ہوں جو اس زندگی کی کتاب کے رازوں کی درست تشریح کر سکتی ہے، یعنی عقل کہتی ہے۔ مزید یہ کہ انسانی عقل خود اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان تخلیق اور اس کی بڑائی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ آگے دیکھیے اگلے شعر میں عقل کیا کہتی ہے۔
بند ایک خون کی ہے تو لیکن غیرت لعل بے بہا ہوں میں۔ بند قطرہ غیرت لعل بے بہا، وہ قیمتی پتھر جسے دیکھ کر انمول ہیرے بھی شرما جائیں، بے حد قیمتی۔ اپنے غرور کی انتہا پر پہنچ کر عقل دل کو حقیر ثابت کرتے ہوئے کہتی ہے تیری حیثیت انسانی جسم میں محض خون کے ایک لوتھڑے یا قطرے سے کچھ زیادہ نہیں، اس کے برعکس میں وہ انمول ہیرا ہوں جس کی چمک اور قیمت کے سامنے دنیا کے مہنگے ترین جواہرات بھی شرمندہ ہو جائیں، شرمندہ ہو جائیں۔ یہاں تک تو بات تھی عقل کی، آگے دیکھیے دل کیا کہنا چاہتا ہے اگلے شعر کے اندر۔ اور ناظرین ویڈیو پسند آ رہی ہے ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں، اگر ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کریں، اپنے دوست احباب تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں، شیئر کریں۔ آئیے دیکھیں، دل نے سن کر کہا یہ سب سچ ہے، پر مجھے بھی تو دیکھ کیا ہوں میں۔ عقل کے غرور اور طعنوں سے بھرپور لمبے دعوے سننے کے بعد دل نے نہایت بردباری اور عاجزی سے جواب دیا۔ دل نے کہا اے عقل، تو نے اپنی جو بھی خوبیاں ہیں وہ سب بالکل سچ ہیں، اور جو بیان کروائی ہے وہ سب کچھ کیا ہے؟ سچ ہے۔ گنوائی ہیں وہ سب بالکل حق ہیں، سچ ہے، مجھے ان سے انکار نہیں، لیکن اب ذرا میری طرف بھی تو دیکھ اور میری حقیقت کو پہچان کہ میرے اندر کیا کمالات چھپے ہیں۔ آگے دیکھیے، راز ہستی کو تو سمجھتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں۔ راز ہستی زندگی کا بھید، کائنات کی حقیقت۔ دل عقل کو اس کی حد بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ تیرا کمال صرف اتنا ہے کہ تو زندگی اور کائنات کے رازوں کو منطق اور دلیل سے سمجھنے کی کوشش کرتی، مگر میرا کمال یہ ہے کہ میں حقیقتوں کو محض سوچتا نہیں بلکہ اپنی باطنی آنکھوں سے ان کا براہ راست کیا ہے؟ مشاہدہ کرتا ہوں، یعنی مجھے اللہ کا قرب حاصل ہے۔ آگے دیکھیے، ہے تجھے واسطہ مظاہر سے اور باطن سے آشنا ہوں میں۔ واسطہ تعلق، مظاہر ظاہری چیز، مادی دنیا، باطن کہتے ہیں اندرونی حقیقت کو، چھپی ہوئی دنیا کو، آشنا جاننے والا، واقف۔ دل کہتا ہے کہ عقل، تیرا تعلق صرف دنیا کی ظاہری اور مادی چیز یعنی سائنس، حساب، تجربات تک محدود ہے۔ تو صرف خول کو دیکھتی ہے، اوپر کے حصے کو دیکھتی ہے، ظاہری حصہ کو دیکھتی ہے، جبکہ میری پہنچ انسان اور کائنات کی اندرونی روح، روحانیت اور پوشیدہ حقیقتوں یعنی باطن تک ہے، جسے تو کبھی نہیں چھو سکتی۔ آئے ناظرین آگے دیکھیں، علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے ہے، تو خدا جو خدا نما ہوں میں۔ معرفت کہتے ہیں اللہ کی سچی پہچان، قربت کو، خدا جو خدا کو تلاش کرنے والی، خدا نما خدا کا راستہ دکھانے والا، خدا سے ملانے والا۔ دل اب یہاں پہ اپنا سب سے بڑا کمال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انسان کو دنیاوی علم تجھ سے ملتا ہے، یعنی عقل سے ملتا ہے، لیکن اللہ کی سچی معرفت صرف مجھ سے یعنی دل سے حاصل ہوتی ہے۔ تو ساری زندگی خدا کو محض دلائل میں تلاش کرتی رہتی ہے، جبکہ میں انسان کو سیدھا خدا کے دربار تک پہنچا دیتا ہوں۔ آئے ناظرین اگلا شعر دیکھیے، علم کی انتہا ہے بے تابی، اس مرض کی مگر دوا ہوں میں۔ انتہا آخری حد، بے تابی بے سکونی بے چینی، مرض بیماری، دوا علاج۔ آئے ناظرین اس شعر میں دیکھے دل کہتا ہے کہ عقل کی بنیاد شک اور سوالات پر ہے، اس لیے دنیاوی علم انسان کو بالآخر ذہنی الجھن، بے سکونی اور بے چینی یعنی بے تابی کی طرف لے جاتا ہے۔ علم کی اس بے چینی اور شک کی بیماری کا واحد علاج میں یعنی دل ہوں، کیونکہ دل یقین، ایمان اور روحانی سکون کا مرکز ہے۔
شمع تو محفل صداقت کی حسن کی بزم کا دیا ہوں میں، حسن کی بزم کا دیا ہوں میں۔ صداقت سچائی حق، بزم کہتے محفل کو، حسن خوبصورتی جمال الہی، دیا مطلب چراغ۔ دل ایک خوبصورت تمثیل پیش کرتے ہوئے تسلیم کرتا ہے کہ بے شک تو عقل یعنی سچائی اور حقائق کی محفل کی شمع ہے جو مادی دنیا کا اندھیرا دور کرتی، لیکن میں دل اس کائنات کی سب سے عظیم طاقت یعنی حسن مطلق، اللہ کی خوبصورتی، عشق کی محفل کا وہ چراغ ہوں جس سے روح کیا ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں ناظرین ویڈیو پسند آ رہی ہے ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ اگر آپ بی اے اردو سیمیسٹر 6 MJC 10 11 12 کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ قاسمی ویژن یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی امتحان کی تیاری کو مضبوط و مستحکم کریں۔ آئیے آگے دیکھیں۔ تو زمان و مکان سے رشتہ بپا، طائر سدرہ آشنا ہوں میں، کس بلندی پہ ہے مقام میرا، عرش رب جلیل کا ہوں میں، عرش رب جلیل کا ہوں میں۔ زمان و مکان وقت اور جگہ کی قید مادی دنیا، طائر سدرہ آشنا، سدرۃ المنتہا یعنی ساتویں آسمان سے آگے اڑنے والا پرندہ، عرش رب جلیل عظیم اللہ یعنی اللہ کا تخت، رب جلیل کا تخت۔ دل اپنا آخری اور سب سے بڑا فیصلہ سناتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے عقل، تیری تمام تر پرواز صرف وقت اور خلا مطلب زمان و مکان کی مادی حدود کے اندر قید ہے بس، لیکن میں وہ روحانی پرندہ ہوں جس کی اڑان سدرۃ المنتہا فرشتوں کی آخری حد سے بھی آگے ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، ذرا میرے مقام کی بلندی تو دیکھ، میرا اصل ٹھکانہ تو کیا ہے، عظیم اللہ یعنی عرش رب عظیم کا عرش ہے، عظیم اللہ کا عرش ہے مطلب بڑا بزرگ خدا کا کیا ہے، عرش ہے۔ آئے ناظرین دونوں کے درمیان مقابلے کو دیکھ لیں۔ عقل ظاہری رہنمائی کرتا ہے، مادی دنیا تک اس کی پہنچ ہے، خدا جو مطلب خدا کو تلاش کرنے والا، بے چینی کی بیماری، زمان و مکان کا قیدی ہے کون عقل، لیکن دل جو ہے باطنی مشاہدہ کرتا ہے، روحانی دنیا مطلب باطنی چیز کو تلاش کرتا ہے، خدا نما مطلب خدا تک پہنچانے والا ہے، سکون کی دوا ہے، عرش الہی تک کیا ہے، رسائی اسے حاصل ہے۔ نظم کی صنف، علامہ اقبال کی یہ نظم مکالماتی انداز میں لکھی گئی ہے۔ اگر سوال کے اندر عقل و دل کے متعلق کوئی سوال آ جائے تو آپ اس پوائنٹ کو ضرور لکھیں کہ اس نظم میں مکالماتی انداز، بات چیت کے انداز پیش کی گئی ہے۔ اس کے بعد فلسفہ اقبال کی بات کر لیں۔ اقبال کے یہاں عقل پر ہمیشہ عشق یعنی دل کو برتری حاصل ہے، کیونکہ عقل محدود ہے اور دل لامحدود۔ ابھی آپ نے اس آخری شعر کے اندر پڑھا۔ اہم سوال، نظم کا مرکزی خیال بیان کریں، یا اقبال کے نزدیک عقل اور دل کا کیا مقام ہے، اس کو تحریر کریں۔ ناظرین اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیے تو لائک کریں، کامنٹ ضرور کریں، ویڈیو کیسی لگی آپ کو، دوست احباب تک شیئر کریں، سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر لیں قاسمی ویژن یوٹیوب چینل کو۔ تو ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔